السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن، مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الاحزاب کا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے مطالعہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ عبادات کے بارے میں، علم کے بارے میں، دیگر امور کے بارے میں کثرت کا لفظ نہیں آیا، ذکر کے بارے میں کثرت کا لفظ آیا۔ بار بار ہر آن ہر دم اللہ کا ذکر مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ اہل ایمان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اور فرشتے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائے۔ اللہ کی رحمت ملے گی تو ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف، روشنی کی طرف آنے کا موقع ملے گا۔ ایک بہت بڑا پہلو رحمت کے حصول کا قرآن حکیم ہے، اور ایک بہت بڑا پہلو رحمت کے حصول کا وہ درود شریف بھی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے آیت نمبر جب 56 کا مطالعہ کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس کو ملیں گے اللہ کو سلام ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے، بڑا عزت والا اجر ان کو عطا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اگلی دو آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بہت عمدہ صفات اور شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور سب کا تعلق دعوت و تبلیغ کے عمل سے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا، مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے دین کی گواہی اور ہدایت پر آ جانے والے، دعوت قبول کرنے والے ان کے لیے بشارت، اور رد کرنے والوں کے لیے ڈراوا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنایا۔ سراج منیر سورج کے لیے بھی آتا ہے، ہدایت کا روشن چراغ آپ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی پیاری صفت آئی، اب اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ دعوت دین کا کام ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ ہر آدمی عالم نہیں بنے گا، خطیب نہیں بنے گا، امام نہیں بنے گا، لیکن ہر بندہ مومن داعی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنایا۔ ایک سورج صبح نکلتا ہے، شام میں غروب ہوتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو سورج روشن ہوا وہ قیامت تک طاری رہے گا، طلوع رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سورج کی تپش کبھی پریشان بھی کرتی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ان پہلوؤں پر غور کریں تو کیا پیارے الفاظ ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو نبی علیہ السلام روشن چراغ بنا کر ہدایت کا بھیجا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کفار اور منافقین کا کہا نہ مانیں۔ حضور سے مخاطبت اور امت کو تعلیم ہے، کفار کو بھی سمجھایا جا رہا ہے نو کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، کوئی کمپرومائز تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اور امت کو تعلیم دی جا رہی کہ ان کی طرف جھکنا نہیں، حق پر ڈٹے رہنا۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، اور آپ ان کی ایذا دینے کا خیال نہ کیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ان کے مقابلے میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بارے میں، یہ مسئلہ یہاں پر آیا۔ باقی سارے مسائل کافی حد تک ہم نے طلاق سے متعلقہ وہ پڑھے تھے سورۃ البقرہ میں، کچھ اور مسائل ہیں وہ سورۃ طلاق میں آئیں گے 28 سپارے میں۔ یہاں ایک مسئلہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، مراد رخصتی کا معاملہ نہ ہوا ہو، تعلق قائم کرنے کی نوبت نہ آئی ہو۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے ذمے نہیں ہے کہ تم ان کی عدت پوری کراؤ۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی، اللہ محفوظ رکھے، مسئلے کی بات بیان ہو رہی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو عدت نہیں ہے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، پس تم انہیں کچھ مال و متاع دے دو اور رخصت کرو عمدہ انداز سے رخصت کرتے ہوئے۔ اگر مہر مقرر ہوگا تو نصف دینا ہوگا، اگر مہر مقرر ہے
رخصتی سے پہلے طلاق ہے تو نصف یعنی آدھا دینا ہوگا، نہیں تو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ اور وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے 4 رکوع میں تفصیلات پڑھی تھی، 28، 29، 30، 31 رکوع نمبر میں، کہ اس خوشگوار معاملے کے حوالے سے بھی دین کی رہنمائی بڑی قیمتی ہے۔ معاملہ ہے نا خوشگوار، فَوَسَّرِحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، انہیں خوبصورتی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ رخصت کرو۔ معاملہ ہے کڑوا لیکن پائے تکمیل کو پہنچاؤ عمدہ انداز سے۔ اب اگلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہے اور حضور کے خاص صفات اور خصائص کا بیان ہے۔ خصائص سے مراد خصوصیات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز اکثر رائے مفسرین کی کہ وہ فرض رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کے استعمال کو روک لیا تھا، ہم جانتے ہیں نا۔ تو یہ خاص معاملات حضور کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ رعایتیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے 3 کا ذکر یہاں پر آئے گا بھی۔ ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا، اور آپ کی وہ کنیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملکیت میں عطا کر دیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ ہے جو اس میں تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خصوصیت اللہ نے ایک وقت تک یہ دی تھی کہ آپ پر تعداد کی پابندی نہیں تھی، اور یہاں اس سے یہ بھی انفر کیا مفسرین نے کہ یہود اور عیسائی، اور یہودی خواتین یا عیسائی خواتین اور ایسی کہ جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو، ان سے حضور کے نکاح کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو تعداد کے اعتبار سے اختیار دیا کہ 4 سے زائد بھی نکاح حضور کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید اس میں تفصیلات و تفاصیر میں مسائل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے گا۔ اگلا نقطہ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی نظر کر دے، اگر نبی علیہ السلام اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ عام مومنوں کے سوا اے نبی آپ کے لیے خاص ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام کے لیے مہر ادا کرنے کی پابندی نہیں تھی۔ پہلی بات، آپ پر تعداد کی پابندی نہیں تھی۔ دوسری بات، آپ پر مہر ادا کرنے کی پابندی نہیں تھی، گو کہ آپ نے تمام جو نکاح کیے وہ مہر آپ نے ادا فرمائے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، یقیناً ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی تنگی کا معاملہ نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب تیسری خصوصیت نبی علیہ السلام کی آ رہی، اور وہ ہے آپ پر مساوات کرنا، باری مقرر کرنا لازم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ گو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے درمیان باریاں مقرر فرمائیں اور مساوات کا معاملہ کیا، لیکن یہ آپ پر لازم نہیں تھا۔ ترجی ما تشاء منہن وتؤوی الیک ما تشاء، آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور ان میں سے جس کو آپ نے دور رکھا پھر آپ طلب کریں تو کوئی حرج نہیں آپ پر۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم زدہ نہ ہوں اور وہ اس پر راضی رہیں جو اے نبی آپ ان سب کو عطا کریں۔ اللہ اکبر! جب اللہ نے مساوات لازم نہیں کی تو یہ ان ازواج مطہرات کا استحقاق نہیں تھا، بلکہ یہ حضور کی عطا اور انعام کا معاملہ تھا۔ انعام سمجھ کر اس پر راضی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اے لوگو اللہ جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ یہ ہے جو اللہ نے خاص حضور کو خصائص عطا کی، خصوصیات عطا کی۔ تعداد کی پابندی نہیں، ایک وقت تک آگے بھی ذکر آ جائے گا۔ اور نمبر 2، مہر لازم نہ تھا۔ نمبر 3، مساوات لازم نہیں تھی، مگر حضور نے مہر بھی ادا کیے اور حضور نے مساوات کا بھی اہتمام فرمایا اور باری آپ نے ازواج مطہرات کی مقرر فرمائی۔ باقی حضور کی یہ نکاح، اس میں بڑی حکمتیں، اور غور کیجئے گا 8 بیواؤں سے حضور نے نکاح کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اماں عائشہ تھیں کواری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں بھی بہت حکمتیں، 2210 احادیث انہوں نے امت کو منتقل فرمائی۔ پہلا نکاح حضور کا بی بی خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور 25 برس کے اور بی بی خدیجہ 40 برس کی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور جب تک وہ حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ وہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں وہ تو غیر ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج غیروں کی زبانیں ہمارے مسلمانوں کی کچھ زبانوں پر باتیں آ جاتی ہیں، ٹیڑھے ٹیڑھے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے اجازت دی تھی، تم کون ہو سوال کرنے والے؟ سیدھی سی بات ہے۔
لیکن ذرا حکمتیں دیکھیں، ایک غیر مسلم ہندو ہے، وہ کہتے ہیں لوگ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا کہ اتنے نکاحوں پر جو ہے وہ سوالات کرتے، کہتے میں تو دنگ ہوں محمد صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عورتوں کے ساتھ نباہ کیا، برتاؤ اور رویہ اختیار کیا، اور سب نے آپ کے ساتھ برتاؤ اور رویہ اختیار کیا، سب نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کی زندگی سراپا معجزہ، سب آپ کے مشن میں شامل ہیں۔ کہتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے میں تو دنگ ہوں کہ معجزہ ہے محمد صاحب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی تفصیلات تفاسیر میں دیکھ لیجیے گا، اللہ نبی مکرم علیہ السلام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہاں اب ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا يحل لكم النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال نہیں آپ کے لیے اس کے بعد اور عورتیں، اور یہ کہ آپ ان سے اور عورتوں کو بدل لیں۔ بس اب ایک پابندی اللہ تعالیٰ نے لگا دی اور یہ سچی بات یہ ہے ازواج مطہرات، یہ جو تخییر کا معاملہ ہوا اس کے بعد پھر یہ معاملات آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی بھی دلجوئی کا معاملہ رکھا، اے نبی اب اس کے بعد اور نہیں، نہ ہی کہ آپ کسی کو طلاق بدل کر اور کسی کو لائیں، نہیں، یہ اب پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دی گئی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے، بہرحال فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بشری معاملات میں باتیں رکھی، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے، حضور تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کیا عالی شان سطح پر حضور نے زندگی بسر کی ہے، مگر ہمارے اعتبار سے کہ ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کشش کے معاملات رکھیں، اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کہ یہ ہمارے لیے۔ حضور کا معاملہ کیا ہے؟ پابندی کا معاملہ آ گیا، الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے، اس کی گنجائش عطا ہوئی، اور وہ بھی ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بی بی ریحانہ، بی بی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ کنیزوں کی حیثیت میں حضور کے حرم میں رہیں، اور بی بی جویریہ اور بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو حضور نے آزاد کر کے اپنے حرم میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک نقطہ ہمارے اساتذہ نے سمجھایا کہ یہ دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے نا۔ اب دیکھیے حضور مرد ہیں تو عورتوں کے لیے اسوہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے، امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی ازواج مطہرات کے ذریعے۔ اس وجہ کر بھی ذہن میں رکھیں کہ اتنے سارے نکاحوں سے حضور کی زندگی امت کو منتقل ہوئی، حضور کے گھریلو معاملات امت کو منتقل ہوئے، جس سے آج ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور رہنمائی لینی بھی چاہیے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے درجات بلند فرمائے، ان پر بھی اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیب، اور اللہ تعالی ہر شے پر نگہبان ہے۔ اگلی آیت کریمہ اس میں حجاب کا لفظ بھی آئے گا، اس کا پس منظر ہے بی بی زینب بنت جہش سے نکاح ہوا نبی علیہ السلام کا، تو ولیمے کا اہتمام ہوا، اور یہ وہ ولیمہ تھا جہاں کچھ موجود تھا تو بکری ذبح ہوئی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا خوب ولیمہ تھا کہ پردے کا بھی اہتمام ہو گیا تھا، اور عورتوں کے لیے کچھ چادریں کہیں لٹکانے کا بھی اہتمام ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہترین اہتمام تھا، بکری تھی تو ذبح ہوئی، ورنہ کبھی حضور کے ولیمے سفر کے دوران میں بھی ہوئے ہیں۔ خیبر سے واپسی پر بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، اور چادر بچھا کر ستو پانی کھجور پیش کر دی گئی، اور امام الانبیاء کا ولیمہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سادگی حضور کے یہاں تھی، یہاں ایک بکری تھی وہ ذبح بھی ہوئی، کھانا تیار ہونا تھا، کچھ لوگ پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک ادب بتا رہا ہے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور حجاب کا لفظ اس آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو تم نبی علیہ السلام کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، اس کے پکنے کی راہ نہ تکو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، بے شک یہ تمہاری بات نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی ہے، وہ تم سے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات بیان فرمانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، لوگ جلدی آ گئے، ابھی کھانا تیار نہ ہوا، حضور ساری کائنات میں سب سے مصروف ترین زندگی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آداب بتائے جا رہے ہیں، جب بلایا جائے تب آؤ، اور کھانا کھا کے چلتے منو گھر کی طرف، یہ باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو، حضور کے وقت کی فکر کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے گھر کے آداب بتا دیے گئے۔
اس کے ذیل میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو بھی ذمہ داران ہوتے ہیں دینی اعتبار سے، دیگر امور کے اعتبار سے، جن کے ساتھ مخلوق خدا کے معاملات اٹیچڈ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو، عوام کو، ان کے اوقات اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تفاصیل میں دیکھیے گا، تفصیلات آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور حضور کی شفقت اور نرمی حضور بیان نہیں کر رہے، اللہ تمہیں توجہ دلا رہے، اللہ حق بیان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں فرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اور جب تم یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ حجاب کا لفظ آ گیا قرآن کریم میں۔ بعض لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں حجاب کا لفظ مولویوں نے ایجاد کیا، کہیں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں قرآن ان بیچاروں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھے تو دیکھیے کیا لفظ ہے، حجاب، وقف کریں گے تو پورا حجاب کا لفظ قرآن پاک میں۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، آڑ کو۔ اور یہ ازواج مطہرات کے بارے میں صحابہ کو اولاً کہا گیا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، پاکیزہ ترین عورتیں کائنات میں ازواج مطہرات ہیں، بی بی مریم بھی شامل، بی بی آسیہ بھی، اور ازواج مطہرات حضور کی پاکیزہ ترین عورتیں۔ اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان مقدس ترین افراد اور حضرات کو کہا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ خواتین سے اگر کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو حجاب کے پیچھے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ محرم نامحرم کی سیگریگیشن ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، پردے کے پیچھے سے بات کا اہتمام ہو جائے۔ جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو آیت نمبر 59 میں بات آ جائے گی، کچھ مانگنے پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طرز عمل ہیں۔ آج ہمارے کچھ لوگ جوش جذبات میں کہہ جاتے ہیں ہمیں بڑا اپنے اوپر اعتبار ہے، ہمیں گھر والوں پر بڑا اعتبار ہے۔ اچھا، کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اپنے پیارے نبی کے صحابہ کو فرما رہا ہے، ازواج مطہرات کو فرما رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اعتبار ہے۔ بس آپ سمجھنے میں کیا نہیں کہنا چاہ رہا، ادھر اعتبار نہیں، ادھر اعتبار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے اور ان ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے بہت پاکیزہ تر بات ہے۔ یہ حجاب کا اہتمام کرنا، یہ مرد اور عورت کا سیگریگیشن کا معاملہ ہونا، اور یہ درمیان میں اوٹ کا ہونا، پردے کا ہونا، حجاب کا ہونا، یہ اللہ فرما رہے تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر بات ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان گھرانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں پردے لٹکا دیے گئے۔ یہ ہماری معاشرت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچاؤ، بلا ضرورت بیٹھ کر ایذا پہنچانا، یا جیسے منافقین معاذ اللہ اور الزام تراشی کے معاملات کرتے ہیں، سب ایذا پہنچانے کے ذیل میں ہیں۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور نہ ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج مطہرات سے تم نکاح کرو، یہ نکاح حرام، وہ امت کی مائیں ہیں۔ باقی پردے کے احکامات اور بیٹیوں سے نکاح اور اسی طرح دیگر امور، ان میں شریعت کے احکامات لاگو رہیں گے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک تمہاری یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو تو بے شک اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ، عورتوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں اپنے یعنی زینت کا اظہار کر دینے میں، اپنے باپ اور نہ اپنے بیٹوں اور نہ اپنے بھائیوں اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی کنیزوں سے۔ یعنی یہ بات ہے کہ ان کے سامنے کوئی زینت کا اظہار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پردے کے وہ احکامات نہیں جو نامحرم کے بارے میں ہوا کرتے، اور یہ لسٹ ہم نے سورہ نور آیت 31 میں بھی پڑھی، اور اس کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 23۔ تو نور آیت 31، نساء آیت 23، وہ لسٹ یہیں پر اپلائی ہو رہی ہے، لیکن وہاں تفصیل زیادہ آئی ہے ہمارے سامنے۔ اور بھائیوں کے بیٹوں سے مراد ہمیں پتہ ہے کہ بھتیج، اور بہنوں کے بیٹوں سے مراد ہمیں معلوم ہے کہ بھانجے۔ فرمایا کہ ان سے پردہ کرنے کی کوئی پابندی نہیں، ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ واتقین اللہ، اور اے عورتوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر از خود گواہ ہے۔ اور یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، یہ عام مسلمانوں کے لیے تعلیم کا معاملہ اس مقام پر بیان ہو گیا۔ یہ وہ لسٹ ہے بھائی کہ جن کے سامنے خاتون آ سکتی ہے، زینت کا اظہار کر سکتی ہے، تو اگر ان کے سامنے کر سکتی تو غیروں کے سامنے نہیں کر سکتی، غیروں کے سامنے اس کو زیادہ پردہ کرنا ہوگا۔ اس بات کو آیت نمبر 59 میں بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اب مشہور آیت کریمہ درود و سلام کے حکم کے اعتبار سے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر صلاۃ یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلاۃ کا ترجمہ رحمت، فرشتوں کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کرتے ہیں فرشتے اللہ کے حضور نبی علیہ السلام پر رحمتوں کے نزول کے لیے۔ ہم سے مطالبہ کیا؟ تم بھی صلاۃ بھیجو، تم رحمت کی دعا کرو نبی علیہ السلام پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اور خوب سلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے احسانات کس کے؟ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا تعارف بھی ملا، قرآن ملا، ایمان کی دولت ملی، دین ملا حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں؟ تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تو سلامتی عطا فرما محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہاں، حضور سے محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع، حضور کے مشن میں شریک ہونا، یہ عملی میدان کا تقاضا ہم سے، اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ مطلق درود و سلام یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کے دین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے رحمت کی دعا، اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 43 میں تھا اللہ رحمت بھیجے تو ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے، تو قرآن پاک بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ، اور درود بھیجنا حضور پر یہ بھی اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ۔ حضور فرماتے بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک امتی، اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ آئی تو سلام تو حضور نے سکھایا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات میں بھی ہے یا رسول اللہ سلام کے صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو درود ابراہیمی جب نماز میں ادا کرتے، نماز میں پڑھتے ہیں، حضور نے وہ درود سکھایا، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ پر صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آئے اور ایک بددعا کی کیفیت تھی، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور آپ پر صلاۃ نہ بھیجے۔ حضور فرمایا کہ آمین، تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں کثرت سے اللہ درود نبی علیہ السلام پر بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری حدیث طویل ہے، اے اللہ کے رسول میں سارا وقت درود پڑھنے میں لگا دوں، دعا کرتا ہوں، اگر دعا کا سارا وقت درود پڑھنے میں لگا دوں تو حضور نے فرمایا اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، تیری دعائیں مقبول ہو جائیں گی۔ اسی طرح احادیث میں ذکر آتا ہے کہ دعا کے اول اور آخر میں اگر درود نہ ہو تو دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان میں۔ دعا کے اول درود ہو تو درود پر اللہ کی رحمت، دعا کے آخر میں درود ہو درود پر اللہ کی رحمت، شروع میں رحمت آخر میں رحمت، تو دعاؤں میں بھی رحمت شامل ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ پھر جمعے کی شب بھی آج الحمدللہ، تو جمعے کی شب اور جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ہمیں درود پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود اور سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دی، واعد لهم عذابا مهینا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ایذا دینا نافرمانی کے کام کرنا بھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابن آدم، اللہ فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث، ابن آدم مجھے برا کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے زمانہ ایسا زمانہ ایسا، اللہ فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، انا الدہر، میرے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ برا کہہ رہا ہے مجھے معاذ اللہ۔ یہ بھی اللہ کو ایذا دینا، اس جملے سے بھی، اس طرح کے جملوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے انہوں نے کچھ کیا ہو، تو یقیناً ایسے لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ لیا، واثما مبینا، اور صریح گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ اور بعض قسم کے لوگ تھے منافقین و مسلمان عورتوں پر آوازیں کستے، برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ یہ اپنے اوپر بہتان باندھ رہے ہیں اور ایک صریح گناہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ہے جو جلباب کا ذکر آئے گا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے فرما دیں۔ معلوم ہوا بیٹیاں
عربی میں جمع کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اپنی بیویوں سے فرما دیں اور بیٹیوں سے فرما دیں اور اہل ایمان کی عورتوں سے. معلوم ہوا یہ احکامات صرف حضور کی بیویوں کے لیے نہیں، امت کی عورتوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں، امت کی تمام خواتین کے لیے. کیا فرما دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی بڑی چادروں میں سے اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں. جلابیب جلباب کی جمع. جلباب کہتے ہیں ایسی بڑی چادر کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنے شاگردوں کو سکھایا بھی. وہ چادر جو پورا جسم ڈھانپ لے، ایک آنکھ کھلی ہو ایک روایت میں اور دونوں آنکھیں کھلی رکھی جا سکتی دوسری روایت کے مطابق. تو بڑی چادر عام ڈریس کے علاوہ جو پورا جسم ڈھانپ لے، یہ جلباب. اس کو کوٹ کہیں، عبایا کہیں، بڑی چادر کہیں، واٹ ایور اٹ میں بھی. اور اوپر سے لٹکا لیں. خاتون کا اوپر یہاں سے شروع نہیں ہوتا، خاتون کا اوپر کیا، مرد کا بھی اوپر یہاں سے شروع ہوتا. اوپر سے لٹکانے سے مراد جس کو ہم نقاب کہتے ہیں، چہرے کو ڈھانپنا کہتے ہیں، جو شکل بھی ہو، یہ اوپر یہاں سے شروع ہوگا. چنانچہ امت کی عظیم اکثریت، بہت بڑی اکثریت علماء امت کی جو راسخ العقیدہ علماء ہیں، وہ یہی فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی ایک خاتون نے کرنا ہے نامحرم کے سامنے. البتہ کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ صرف چہرے کے کھلے رکھنے کی گنجائش دیتے ہیں، باقی پورا جسم انہوں نے چھپانا ہے خواتین نے. تو اگر کسی نے گنجائش لینی بھی ہے تو بھائی باقی جسم کو تو چھپانے کی بات کرو. اب تو آستینیں بھی کھلی ہوئی ہیں، وہ سلیو لیس بھی ہو گیا، پنڈلیاں بھی عورتوں کی کھل گئیں، اور پتہ نہیں کس طرح کا ڈریس کوڈ آ گیا. یہ تو کسی نے اجازت نہیں دی ہے نا. باقی ہم قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی خاتون نے کرنا ہے، اس کے لیے کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی دوسری رائے کا قائل ہے تو وہ دوسری رائے رکھنے والوں نے چہرے کے بارے میں کہا کہ فرض نہیں ہے اس کو چھپانا، بہتر وہ بھی قرار دیتے ہیں. مگر کوئی اگر اس کا بھی اہتمام کر رہا ہے اس رائے سے استفادے کی، تو باقی پورا جسم کو تو چھپانا ہے نا، وہ تو چھپائیں بھائی، جلباب تو لیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے توجہ کا معاملہ. اللہ تعالی ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کو اختیار کرنے والیاں بنیں. ہم جانتے ہیں مبارک راتوں میں مبارک کام ہے قرآن پاک کا، بہت سے دل نرم ہوتے ہیں. آج اگر کسی بہن و بیٹی کو سمجھ آ رہی ہے وہ ہمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا. فرانس کے اندر بیٹیاں، ہماری امت کی بیٹیاں، وہ نقاب کر رہی ہیں، جرمانہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے، پے کرتی رہیں، اور اب وہ میڈیکل ماسک لگا لیتی. ساری دنیا کو اللہ نے مردوں کو ماسک لگوا دیا کورونا کووڈ کے دور میں، تو عورت کو لگانا کیا مشکل ہے. وہاں کر رہی ہیں مسلمان بیٹیاں، تو مسلمان معاشروں کے اندر مسلمان عورتوں کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے. کوتاہی ہے، اللہ سے معافی مانگیں. لیکن پردے کا حکم شریعت کا ہے، جلباب کا حکم شریعت کا ہے، اور حجاب کا حکم شریعت کا ہے. کھلواڑ نہ کرے اللہ کے دین کے ساتھ. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کل ہم نے جواب دینا ہے. اللہ ہم سب کو، مردوں کو بھی توفیق دے وہ حیا کے پیکر بنے، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی خواتین کو دین پر عمل کرانے کی توجہ دلائیں. اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ انہیں ہمت دے کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا پیکر بنے، اما بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو وہ اختیار کرنے والیاں بنیں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس بات کی زیادہ قریب تر ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا، انہیں ستایا نہیں جائے گا. سمجھ میں آ جائے گی شریف زادیاں ہیں، they can't be played with. اور جو کھلا ڈھولا ماحول ہوتا ہے وہ تو خود ایک دعوت ہوتی ہے نا بھائی، دیکھو تو پھر تو مسائل آتے ہیں، فتنہ پیدا ہوتا ہے، مسائل بہت آگے تک جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جب یہ اہتمام ہوگا، پاکیزگی کا اہتمام ہوگا، پہچان لی جائیں گی شریف زادیاں ہیں، ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی. یہ حجاب، یہ چادر، یہ پردہ پروٹیکشن عطا کرتا ہے ایک عورت کو. سبحان اللہ. وکان اللہ غفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ انشاءاللہ اس کے بعد جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.